یہ سوال بھی سنیں اور جواب بھی سنیں۔ جمعے کے دن دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوں۔ اگر یہ پتہ ہے کہ آگے مسجد میں بھی جمعہ نہیں ہوا تو امام کے ساتھ شامل ہونا کیسا ہے؟ ہاں، اگر جمعے کے روز جمعے کی ایک رکعت ملنے کی امید ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی امید ہے کہ ساتھ محلے میں مسجد ہے، ابھی وہاں خطبہ بھی شروع نہیں ہوا، تو اس کو چاہیے کہ وہیں پڑھے نماز، تاکہ جمعے کی اہمیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جمعہ کا مزہ تب ہے جب خطبے کے ساتھ پڑھا جائے۔ خطبہ مسجد میں سنو، یہ جمعے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جب تک آپ کو کہیں مسجد میں جمعے کا خطبہ ملنے کی امید ہے تو وہیں اہمیت، وہیں ترجیح دو، وہیں جاؤ، تاکہ آپ کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے روز مسجد کے دروازوں پر فرشتے صحیفہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، رجسٹر جو آتا ہے اس کا نام پتہ ہوتا ہے۔ اذا صعد الامام علی المنبر، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو صحیفہم، وہ اپنے رجسٹر کو لپیٹ دیتے ہیں، اس کے بعد نام نہیں لکھتے۔ جمعہ اگرچہ ادا ہو جاتا ہے لیکن مزہ تو نہ آیا نا جی۔ گھر میں جان بوجھ کر نماز پڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جو نماز گھر میں پڑھتا ہے تو اس کو مسجد کی اذان اقامت بھی سنائی دیتی ہو، اس کی تفصیلی بات ہو جائے گی۔ گھروں میں نماز پڑھنا مرد کا بہرحال جائز نہیں ہے جب تک مسجد کے اندر جماعت ملنے کی امید ہے۔ تفصیل انشاءاللہ مستقل اقامت صلاۃ میں یہ موضوع آئے گا۔ اگر عمرہ کرنا جائیں، اگر بال نہ کٹوائیں تو عمرہ یہ حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، بال کٹوانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی شلوار گھٹنوں سے اوپر کر لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جی، وضو ٹوٹنے کی 8 چیزیں ہیں جس کو نواقض وضو کہتے ہیں، اس میں گھٹنے سے اوپر شلوار اگر ہو جائے وہ شامل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کپڑے بدل لیے وضو کرنے کے بعد، نئے کپڑے پہنے، پچھلے کپڑے اتارے، اس سے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وضو ٹوٹتا ہے کسی چیز کے نکلنے سے، خون پیپ وغیرہ سے، تفصیل آ جائے گی۔ نشے والی چیزوں میں نسوار وغیرہ اگر مسجد میں ہو تو اگر مسجد میں نسوار رکھیں تو گناہ کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، تو اب نسوار کا حکم کیا ہوگا؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نسوار جیب میں تو نماز ہی چھوڑ دو۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک استاد تھے، تو وہ سگریٹ پیتے تھے استاد، لیکن ان کی ترتیب یہ تھی کہ جب مسجد میں اللہ کے گھر میں آتے سگریٹ کی ڈبی اپنے بوٹ میں رکھ دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں اللہ کے گھر ایسی چیزیں لے کر نہیں جاتا۔ تو اب نسوار آتی تو 20-30 روپے کی ہوگی یا مجھے نہیں معلوم، تو جوتے میں رکھ دیں وہیں، لیکن نماز وقت پر پڑھے۔ کسی کے پاس اگر پیسے رکھوائے، اگر اس نے بغیر اجازت وہ پیسے خرچ کر دیے اور جب ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دن کا ٹائم دے دیا، اس شخص کے بارے میں غلط کر رہا ہے، بددیانت ہے، خیانت کر رہا ہے۔ امانت کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جیسے رکھی ویسے لوٹا دے۔ آج کل نوجوان لڑکے موبائل پر پبجی گیم کھیلتے ہیں، اس میں پیسے خرچ کرتے ہیں 2000 یا 3000 مثلا۔ کسی سے اس گیم کے آئی ڈی خریدنا، نماز کے اوقات میں گیم میں لگے رہنا، ایسے نوجوانوں کے بارے میں یہ ناجائز ہے پبجی کھیلنا۔ اگر اس پر کوئی ایسی شرطیں لگا رہے ہیں تو حرام کے درجہ رکھتی ہے، اور اگر نمازیں وغیرہ جا رہی ہیں پھر بھی ناجائز ہے۔ ایسے شخص کو تنبیہاً سخت آدمی کو کہنا چاہیے تاکہ وہ باز آ جائے۔ ہم مسلمان ہیں، پابند ہیں ہم ہر وہ کام کرنے کے جو ہماری شریعت ہمیں کہے، اور جس چیز سے شریعت روکے وہ کام ہم نہ کریں۔ پبجی گیمیں ہو گئی یا اور دیگر گیمیں، ان کا حکم انشاءاللہ مستقل آ جائے گا۔ یہ مسئلے نہیں ہیں، موضوع ہیں اکثر ان میں۔ انشاءاللہ یہ مسئلے بھی سمجھتے رہیں، یہ پرچیاں ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہم اس پر مستقل آپ کو بحث بھی کرتے رہیں گے۔ واش روم جیسے ہمارے ہاں اٹیچ واش روم ہیں کہ جس میں صاف ستھرے ہیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور کموڈ فلش بہت آگے سے ہوتا ہے، اس میں تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ بطوری خسیس گندہ حالت میں رہتا ہے پھر احتیاط کی جائے۔ ہے جی، سوال ہو رہا ہے اسلام، کیا نام ہے آپ کا؟ حسیس بھائی۔ حسیس کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں حلال منافع کی ریشو کیا ہے؟ تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو منافع کی ریشو چل رہی ہے بس اتنی رکھیں، چیز مارکیٹ سے کم ہونے کی صورت میں ریٹ اور منافع زیادہ نہ کرے، منافع اتنا ہی رکھے، اللہ برکت دینے والا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں چیز آؤٹ ہو گئی، ہم اس کا ریٹ بہت زیادہ کر دیتے ہیں
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ بیماری بڑی بھیج دیتے ہیں، ادھر سے کمایا ادھر نکل گیا۔ اپنے ریشو کو مارکیٹ کے مطابق رکھنا شرعی امر ہے۔ نماز کے دوران میں بعض حضرات امام بھی بیچارے ہوتے ہیں، یہ نماز کے ارکان کو امام سے پہلے ادا کرنا یہ سوال ہے۔ نماز کے ارکان کو امام سے پہلے ادا کرنا ناجائز ہے، کبھی کبھی شکل مسخ کرنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ نور الانوار کے اندر ہے کہ ایک شخص تھا، حدیث بھی پڑھی سمجھ بھی لی، پھر بھی جان بوجھ کے امام سے پہلے گیا سجدے میں، اللہ نے شکل گدھے کی بنا دی۔ اس لیے احتیاط برتیا جائے۔ عورتوں کا نماز کو آخر وقت میں پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے مردوں کے لیے نماز کو تاخیر کرنا گناہ ہے بلا وجہ، عورتوں کے لیے بھی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، دیر کر کے پڑھنا، سست کر کے پڑھنا یہ گناہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ نماز جلدی ادا کریں، جیسے ہی اذان ہو جائے، یہ زیادہ ثواب ہے، افضل ہے۔ نماز بیان ہوتے ہیں، بعض اوقات نماز پڑھیں گے فرض پڑھے پھر آگے ادھر وہ کام کر لیا ادھر وہ کام کر لیا، پھر جا کے سنت پڑھی، کوئی نکل کام آ گیا دور نکل رہا، پھر آگے دیکھ لیا پھر جا کے نفل پڑھ لی۔ دیکھو الضرورات تبیح المحظورات، دودھ نکل رہا ہے، نقصان ہوگا، گھر والوں کا بھی نقصان، پیسے کا ضیاع ہے، تو اس حالت میں عورت جا سکتی ہے۔ بچہ ہے پیشاب سے بلک رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، عورت جا سکتی ہے۔ عورتوں کے کام چونکہ اتنے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ ایٹ اے ٹائم ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے، لہٰذا اگر وہ کر رہی ہیں تو وہ گنجائش، بلا وجہ نہ کریں، جیسے عورتیں آ گئی گپ شپ لگی باتوں میں لگ گئی، ایسا نہ کریں، وہ یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں مکمل سوالات بھی ہوں گے اور بحث بھی۔